سے نہیں کیا ہے. حالانکہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے وہ ریسورسز کو نچلے لیول کے اوپر جو پورا نظام بنا ہے 18th امینڈمنٹ آئی ہے فیڈرلزم کی جو ہے سسٹم جو ہے فیڈرلزم کا وہ فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تھرو پروونسز کو دیتی ہے اور یہ پروونسز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تھرو لوکل گورننس لوکل جو ادارے ہیں ان کو دے پیسے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں ہم لوگوں کے کام کر سکیں. شہر کے شہر تباہ ہو رہے ہیں, کراچی ہو, لاڑکانہ ہو, نواب شاہ ہو, سکھر ہو, حیدرآباد ہو, سوائے گند کے, ٹوٹی ہوئی روڈوں کے, لوگوں کی چیخ و پکار کے کچھ نہیں ملتا وہاں پہ. لوگ تو اب چیخ چیخ کے تھک بھی گئے ہیں. جو ادارے ہیں انہوں نے سارے ادارے جو آپ کا پروونشل پبلک سروس کمیشن ہے اس کو تباہ کر دیا انہوں نے. اس کا غوشر کیا ہے کہ ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے. وہاں ان کے بھتیجے بھانجے کارکن ان کو نوکریاں دی سب کو. چیئرمین صاحب جو ہے ان کے بھتیجا بھی بھرتی ہوتا ہے, ایک کراچی سے بھرتی ہوتا ہے, ایک حیدرآباد سے بھرتی ہوتا ہے, ایک لاڑکانہ سے بھرتی ہوتا ہے. بھائی ان سے پوچھو جاؤ کہ تمہارے ڈومیسائل جو ہے کسی ایک جگہ کے ہوں گے نا, کہاں سے آپ نے ڈومیسائل بنا لیے؟ کوئی پوچھنے والا ہے ان کو؟ ابھی یہ جو ٹیچرز جو انہوں نے ریکروٹ کیے ہیں جب انہوں نے ریکوائرڈ نمبر نہیں لیے ان لوگوں نے وہ فیل ہو گئے تو اس کی تھریش ہولڈ انہوں نے کم کر دیا, ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ وہ لوگ جو ہیں یہ جب پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہماری آنے والی 20 سال کی نسلیں ان کی ہاسٹیج ہو جائیں گی, ان نااہل لوگوں کی. یہ ٹیچنگ اسٹاف بھرتی ہو رہا ہے, نان سیریس کے یہ عالم ہے ان کا. ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ٹیچنگ اسٹاف جو ہے یہ آنے والی 20 کم از کم 20-25 بلکہ 30 سال نوکری کریں گے, 30 نسلوں کو یہ تربیت دے گا, پڑھائے گا. اور جن کے پاس خود کیپیسٹی نہیں ہوگی, جو خود نہیں جانتے, جو ٹیسٹ کے اندر فیل ہو جاتے ہیں, جن کو کیبنٹ جو ہے وہ ان کی تھریش ہولڈ کم کر کے ان کو پاس کر رہی ہے, وہ لوگوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہم آنے والی نسلیں ہاسٹیج کر رہے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ میں. تو یہ نظام چل رہا ہے شہر میں, اس صوبے میں. ہم اسمبلی جو ہے ہماری وہ بھی ہاسٹیج ہے ان کی. انفارچونیٹلی ہم وہاں پہ چیخ ہی سکتے ہیں لیکن یہ اپنی اکثریت کی بل کے اوپر بلڈوز کر جاتے ہیں. لیکن ہمارا کام جو ہے بات کرنا تو ضرور ہے, ہم بات ضرور کریں گے. اور یہ ہم نے مل کر یہ اجلاس ریکوزیشن کی ہے اور وہاں ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ اپنی آواز اٹھائیں گے. اس صوبے کے لوگوں کو, اس ملک کے عوام کو بتائیں گے کہ یہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں نے کوشچن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پوری اپوزیشن جس میں تمام پارٹیز آپ کے سامنے موجود ہیں, ان تمام پارٹیز نے ضرورت محسوس کی کہ جو صوبہ سندھ میں حالات جا رہے ہیں اور جس حوالے سے کراچی سے کشمور تک لا اینڈ آرڈر ہے, پانی کے مسائل ہیں, جس طریقے سے تعلیم تباہ ہو رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس صوبے میں کوئی حکومت ہے بھی یا نہیں, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی کیبنٹ ہے یا نہیں. اسی لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ریکوزیشن دیں. اور اگر اس حکومت کو, جو کہ جمہوری حکومت کہلاتی ہے خود کو, وہ جمہوری حکومت کہتی ہے کہ اسمبلیز ہونی چاہیے, پارلیمان سب سے اونچا ہے, پارلیمان میں بات ہونی چاہیے, تو بھائی پارلیمان بلاؤ نا, اسمبلی کا اجلاس بلاؤ نا. جب رولز کہتا ہے, قوانین کہتے ہیں رولز اسمبلی کے کہ ہر مہینے میں کال کرنا ہے اسمبلی کا اجلاس, تو کیا مسئلہ آ گیا؟ کیا ہم بے وقوف ہیں؟ اب تو ججمنٹ بھی ججز بھی کہنے لگے کہ سسٹم سندھ کا ہے وہ کہیں کسی دوسرے ملک سے چلتا ہے. وہ کینیڈا میں کون لوگ ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو یہ ہمارے سندھ کا پاک دور سنبھال رہے ہیں اور ہم لوگ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے. تو جب جج ایسے ریمارکس دے رہے ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسمبلی کے اجلاس بلانے ہیں اور ادھر یہ بات کرنی ہے کہ کراچی سے کشمیر تک کوئی بھی آدمی, کوئی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے. آئے دن لوگوں کی جان و مال جو ہے وہ رزق پر ہے. کوئی بینک سے نکلتا ہے, کوئی موٹر سائیکل پہ نکلتا ہے, کوئی بڑی گاڑی ہے, چھوٹی گاڑی ہے, چھین کے, مار کے, قتل کر کے گھروں میں لوگ غیر محفوظ ہیں. پانی نہیں ہے, گندم نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, اور پھر ڈرامے بازی ہے.
साइकिलों पे चलते हो, ऊंट गाड़ियों पे चल के दुनिया को क्या दिखा रहे हो? हमें पता नहीं कि आपके घरों में, आपके अकाउंटों में, दुबई में, लंदन में आपके खजाने भरे हुए, और आप साइकिलों पे जलकर, वो एक लड़काना के साथ साइकिल पे चलकर क्या दिखा रहे हैं भाई? हमें पता नहीं है कि आपके खजानों में क्या कुछ पड़ा है, कैसे लूटा है आपने सिंध को। और इसके लिए हम पूरी ऑपोजिशन चाह रही है कि एक इजलास कॉल हो, ताकि वहां पर खुद तो ये ऑपोजिशन जो वफाक में बैठी हुई है किसी काम की नहीं है। अगर ये चाहे, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े ये लोग अपने एक ग्रुप्स बनाते हैं, लेकिन अगर सच्ची अपोजिशन और सही अवाम की नुमाइंदगी है ना, तो वहाँ नेशनल असेंबली में अपना काम करके दिखाओ, वहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला करो अवाम के लिए। लेकिन नहीं, सब इस वक्त अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन हम सिंध असेंबली की अपोजिशन चाहती है कि फौरी तौर पर इजलास कॉल किया जाए और अवाम के जेन्युइन मसाइल, क्या जुल्म कर दिया सिंध के नौजवानों के साथ? ये एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बार बार बदल के हमारा तो दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। सिंध की तालीम को तो इसी तरह तबाह किया है। क्या अभी आप लोगों ने GST PSC करके IBA जैसे इदारे को आप लोगों ने इतना बदनाम कर दिया? कुछ तो शख्सियात है सिंध में जो कुछ इदारे चला रही हैं। NICVD, कहाँ बिलावल जरदारी? NICVD को आप सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज करते फिरते हो। आज सिंध NICVD में जितनी करप्शन है, जितनी लूट मार मची हुई है, वहाँ हमारी खवातीन को हरास करते हो। वहाँ का अमला आपका, बच्चियाँ आती है अपने माँ बच्चों को, बापों को लेकर आते हैं, और वहाँ पर उनके साथ हैरासमेंट की जाती है। किसी को कुछ नहीं दिख रहा। वेयर इज हमारे वजीर आला साहब, बने हुए सुपरमैन? होम मिनिस्ट्री नहीं संभल रही आपसे? दे दो किसी कैपेबल को। नहीं होती तो छोड़ो, रिजाइन करो, छोड़ो ऐसी हुकूमत। बार बार अमेरिका के दौरे करते हो, कहाँ जाते हो आप लोग? हमें नहीं पता क्या? सबको पता है। इसलिए फौरी तौर पर रिक्वेजिशन जमा की गई है, इजलास बुलाओ। इजलास के जो लाखों रुपए आप फजूल में जजाया करते हो, अब हम चाहते हैं कि उसका सही इस्तेमाल हो और अवाम के इशूज़ को फौरी तौर पर असेंबली के इजलास में हाईलाइट हो और अवाम को रिलीफ दिया जाए। थैंक यू सो मच। भी बोलेंगे कुछ। राय साहब हमारे साथ हैं, बहुत राजा माशाल्लाह। एक तो अदी में आपने कहा अभी कि बिलावल जरदारी कहाँ हो, तो मैं बता देता हूँ आजकल वो बंकर में है। कल मैंने तस्वीरें शो की थी, बंकर है, पता नहीं कंटेनर है, ज़ेर ज़मीन कोई नए लोगों, और सिस्टम भी नया आ गया। वो पुरानी बातें हो गई, वो कनाडा, दी, डैडी, टप्पी, आजकल एक ज़ेर ज़मीन सिस्टम है, और वो तस्वीरें आपको भी शो करूँगा। वहाँ से सारा निज़ाम चल रहा है। मेरे सीनियर्स ने, हमारे साथियों ने, मैं समझता हूँ कि बड़े अहम इशूज़ के ऊपर बात की है, लेकिन अलमिया ये है कि हम एक माफिया के हाथों जरखमाल सूबा हो चुका है। सूबा सिंध एक माफिया के हाथों जरखमाल हो चुका है। सिस्टम्स बांट लिए हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स के हाल है। किसी को ज़िले हवाले कर दिए, किसी को डिपार्टमेंट हवाले कर दिए, किसी को NICVD हवाले कर दिया। और जो बात यह है कि अब बहुत हो गई है, और जावेद भाई ने, बहन नुसरत अब्बास साहिबा ने, नवीद भाई ने, बिलाल भाई ने, और हमारे मिर्ज़ा साहब ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम को भी समझनी चाहिए और मीडिया को भी समझनी चाहिए कि सिंध असम्बली को ये डिक्टेटर क्यों कहते हैं हम। आज तक इस ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग भी होती है, अपोजिशन को मेंबर नहीं होता है। ये जमहूरियत है। इस सूबे सिंध में स्टैंडिंग कमेटी में कोई अपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं है, PSC में नुमाइंदगी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन्हें पता है कि ये भागते चोर की लंगोटी के तौर पे चल रहे हैं। इन्हें पता है कि इनका आखिरी दौर है, इसके बाद दौर नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, मेरा सर सवाल है नवाज जमील से और अपना हसन मिर्ज़ा साहब से। दोनों जमायतें जो हैं वफाक की इत्तेहादी है, महंगाई में रोज़ इजाफा हो रहा है। आपने कहा, जैसे भाई ने कहा कि सिंध को पीपल्स पार्टी ने निचोड़ दिया है, तो वफाक की हुकूमत ने भी आवाम को निचोड़ दिया है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में रोज़ इजाफा हो रहा है, चीनी 125 से 30 तक पहुंच गई है। उनके खिलाफ क्यों नहीं धरना दे रहे हैं कौमी असेंबली में? उनके खिलाफ क्यों नहीं बात हो रही? अगर मैं इसमें सवाल आपने इनसे किया, जवाब ये देंगे चूँकि फेडरल गवर्नमेंट नहीं, लेकिन भाई असल से तो कर लो, असल जवाब तो उससे लो। देखिए बात यह है, इत्तेहादी बिल्कुल, लेकिन पहले जो मुलजिम आप तो कह रहे हैं उनसे तो पूछ लो। बात यह है कि पेट्रोल बाहर से आता है, सारा इंपोर्ट्स बाहर से आती हैं, कंटेनर्स के किराए 200 गुना बढ़ चुके हैं। जैसा 85% पेट्रोल जो बाहर से आता है, और दुनिया जहान में 100% कीमत बढ़ी है, यहाँ सिर्फ 22% बढ़ी है। तो ये महंगाई
ایک انٹرنیشنل فنومینا بن چکا ہے. امریکہ میں بھی مہنگائی, جرمنی میں بھی مہنگائی, ہر جگہ مہنگائی ہے, اور اس کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جتنے کم سے کم جو ہے ذمہ داری عوام پہ ڈالنے کی بجائے وہ فیڈرل گورنمنٹ خود برداشت کر رہی ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں صوبہ سندھ میں اس وقت موجود ہیں نوید بھائی اور حسنین بھائی, بالکل جواب دیں گے کہ وہ آٹا جو پنجاب میں 55 روپے کا ہے, سندھ میں 85 روپے کا کیوں ہے, 75 روپے کا کیوں, 80 روپے کا کیوں ہے؟ وہ جی وہ جو چینی پنجاب لاہور میں آج 90 روپے کی مل رہی ہے, کراچی میں حیدرآباد میں 120 کی کیوں مل رہی ہے؟ آج جائیے, جے بھی کمشنر رہے ہیں ہم ان کے, بڑے اچھا انہوں نے نظام, اس وقت بھی پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی تھی. چلیے میرے ساتھ, ابھی 2.5 سال سے 3 سال سے کوئی پرائس کنٹرول کمیٹیز موجود نہیں ہے. یہ دیکھیے جی آج کل یہاں ہے وہ ادی, یہاں ہے آج کل. میرا مطلب یہ ہے کہ اور جب وفاق کی مہنگائی کے اوپر تو آج انشاءاللہ ایک بہت بڑا تاریخی پیکج بھی آ رہا ہے. ہمیں بتائیں سندھ میں جو مہنگائی ہے, پرائس کنٹرول کمیٹیز نہیں ہے, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, جو یہ 16 لاکھ بوریاں چوری ہو گئیں کیبنٹ کو بتائی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے مہنگائی ہے. اور باقی میں سمجھتا ہوں ہمارے اتحادی بتائیں گے تو الحمدللہ جو مہنگائی ہے پوری دنیا سے کم ہے, انٹرنیشنل امپیکٹ ہے. لیکن صوبہ سندھ نے کیا ظلم کیا ہے کہ اگر یہاں سائیں کی سرکار ہے تو سب کچھ بیکار ہے. سر جی سر ایک سوال کرنا ہے سر آپ سے. وہی سوال پوچھا تو جواب. دیکھیں یہ بات انہوں نے, حلیم بھائی نے بالکل کلیئر بتا دی ہے. دیکھیں مہنگائی کے دو وہ ہیں, وجوہات ہیں, ایک صوبائی اور ایک وفاقی. صوبائی میں جو منافع خور کما رہے ہیں, جس کی وجہ سے پنجاب میں آٹا 55 روپے کلو ہے, یہاں پہ 80-85 روپے کلو. تو یہ مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ پرائس کنٹرول کمیٹی بنائیں, لوگ فیلڈ میں جائیں اسٹیٹ اور چیک کریں کہ کل لوگ ناجائز منافع نہیں لے رہے ہیں. اور جہاں پر اس کا پیٹرول کا ہے, اس کے اوپر ایم احتجاج کرتی رہتی ہے, ہمیشہ احتجاج کیا ہے. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے, ہم نے دیکھیں اس لیے کہ پیٹرول کی قیمت پوری دنیا میں بڑھی ہے. ہم گورنمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اس پر جو ٹیکس لگاتی ہے اس کو کم کریں تاکہ غریب لوگوں کو پیٹرول سستا مل سکے. آپ بھی جواب دے دیجیے, یہ بھی دے رہے ہیں جواب. سوال ہو گیا. ہاں جواب. سوال کیونکہ میرا نام بھی لیا گیا تھا, اجازت ہو تو. جی دیکھیں مہنگائی ہے, بالکل ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی اگر بات کی جائے تو اکتوبر کے فگرز کل شائع ہوئے ہیں, 4.6 ارب ڈالر کا آپ کا انرجی پروڈکٹس کا امپورٹ ہوا ہے فقط ایک مہینے اکتوبر میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ برادرانہ ممالک سعودی عربیہ سے جو ریلیف ملا ہے, 3 ارب ڈالر کی پلیسمنٹ اور 1.25 ارب کی ڈیفرڈ فائنینشیل فیسلٹی جو 12 مہینے میں ملے گی, یہ آپ کو ریلیف ملا ہے. اور آپ کی ڈیمانڈ جو ہے, ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے فقط ایک مہینے کی. انٹرنیشنل خام تیل کی قیمت جو ہے وہ 85 ڈالر سے اوپر جا چکی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اوگرا کی طرف سے ایک سمری موو کی گئی تھی جو ریکمینڈ کر رہی ہے تقریباً 8 روپے مزید پیٹرولیم پروڈکٹس کی ریٹ میں اضافہ, جو کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس سمری کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال تیل پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائس میں پاکستان میں کوئی فرق نہیں لایا جائے گا. اب جب یہ بین الاقوامی صورتحال یہ ہو, جب ہماری کنزمپشن کے فگرز یہ ہوں, تو یقیناً گورنمنٹ, جیسے قمر نبی بھائی نے ابھی ذکر کیا, ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے کہ جو آپ کے پاس جو پیٹرولیم لیوی یا جی ایس ٹی آن پیٹرولیم پروڈکٹس ہے اسی میں آپ اس ڈفرینشیل کو ابزارب کریں اور وہ ایڈوانٹیج پاکستان کی عوام کو پاس آن کریں, جو آج پرائم منسٹر صاحب کا فیصلہ اسی لائن پہ ہے. یہ خوشائن بات ہے. اور مزید آج ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک تاریخی پیکج آئے گا جس میں جو بنیادی چیزیں ہیں ضروریات کی, تیل, کوکنگ آئل ہے, ویٹ, رائس, دالیں ہیں, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اس میں
تاریخی ریلیف پیکیج آج آئے گا انشاءاللہ. ہمیں امید ہے اس سے کچھ شرح مہنگائی میں کچھ کنٹرول. میرا خیال ہے بہت لمبی ہو گئی ہے. شیخ صاحب ایک سوال لیجیے گا. شیخ صاحب پرانے پاکستان میں تو قانونی کمزوریاں تھیں جس میں سے جو ملزم تھے وہ قانون سے گرفت سے نکل جاتے تھے. نئے پاکستان میں بھی ہم 3 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکے. کہ نئے پاکستان کا بھی قانون کمزور ہے. اور اس کے ساتھ جب اپوزیشن جماعتوں نے کالم تنظیم کے حوالے سے مطالبہ کیا کہ معاملے کو پارلیمان میں لایا جائے, صحیح جمہوری مطالبہ تھا, تو آپ کی وفاقی حکومت نے اس مطالبے کو مسترد کیا. یہ کیا دورہ میان نہیں ہے تحریک انصاف کا کہ اسلام آباد میں نیا پاکستان اور سندھ میں پرانا پاکستان؟ دیکھیے سندھ میں تو تبدیلی آتے آتے رہ گئی ہے, اور باقی ہمارے عدی نے کہا کہ 18ویں ترمیم ہے تو سندھ کا تو اللہ ہی مالک ہے, ان کے ہاتھ میں ہے سائیں کی سرکار کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے, یہ ایگزیکٹو کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو گورنمنٹ نے حل کرنا ہوتا ہے. چونکہ ذمہ دار بھی گورنمنٹ ہوتی ہے جان و مال کے تحفظ کی, اپنے ملک کے شہریوں کی. میں سمجھتا ہوں کہ جس بردباری سے, جس انداز سے اس مسئلے کو حل کیا گیا, ہم اس میں سلام پیش کرتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے, علماء کرام کے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے, اور اپنے اداروں کے, کہ اتنا خدا نخواستہ خون ریزی کا خدشات تھے. ہم نے ماڈل ٹاؤن میں دیکھا, یہ بھی پنجاب کی پولیس تھی, ماڈل ٹاؤن میں گھر کے اوپر ہی گولیاں مار کے 14 لوگوں کو, خواتین اور بچوں سمیت شہید کیا گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹیم نے بھی ہینڈل کیا, مشکل مرحلہ تھا, اور یہ پارلیمنٹ کا ایشو نہیں تھا. پارلیمنٹ کے نمائندے ہی گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں. تھینک یو سر.